لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج کا میرا عنوان عشق مزاجی یعنی بائیکاٹ ویلنٹائن ڈے کا پارٹ نمبر 6 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت کریں۔ سامعین کرام، اولاد کے جذبات۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی بیٹی کو صرف اس لیے زد و کوب کر رہا تھا کہ اس نے یہ کیوں کہا، ابو جی میرا فلاں جگہ نکاح کر دو۔ مجھے بہت ترس آیا۔ میں نے اسے کہا، میرے بھائی اسے بالکل نہ مارو۔ جب بیٹا بیٹی بول کر کہہ دیں تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ ویسے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے اس کی رائے لیں۔ اگر اس کا دل کسی اور طرف مائل ہو تو اس کا لحاظ کریں تاکہ بعد میں فتنہ پیدا نہ ہو۔ عشق بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ بعض بچے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ان میں عشق و محبت والی حس سا بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فطری ذوق ہے جس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، والدین کا یہ فرض ضروری ہے کہ اس کا درست راستہ متعین کریں۔ مشہور صوفی اور ولی اللہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا، آپ کا بیٹا فلانی عورت پر عاشق ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ساری تعریف اس اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے میرے بیٹے کو انسانوں والی تربیت عطا فرمائی۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، جب تم کسی پر عاشق نہیں ہوئے تو تم نے محبت کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے اٹھ کر گھاس چرو، تم گدھے ہو، اور محبت بھرے جذبات کو سمجھنا انسانوں کا کام ہے، گدھے کا نہیں۔ یہ اس عربی شاعر کے شعر کا مطلب ہے۔ اس سلسلے میں کچھ گزارشات ہیں۔ شروع سے ہی اپنے بچوں کی نگرانی کریں اور انہیں غیر محرم عورتوں مردوں میں گھومنے ملنے سے باز رکھیں۔ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں تاکہ وہ عشق رسول میں پروان چڑھے اور یاد حضور میں ہی آنسو بہائیں۔ اگر آپ شروع سے بچوں کی نگہداشت دیکھ بھال نہیں کر سکے اور وہ عشقیہ معاملات میں مبتلا ہو گئے ہیں تو فطرت کے خلاف جنگ نہ کریں بلکہ ان کے نکاح کا بندوبست کریں۔ آپ کا بیٹا بیٹی جس جگہ نکاح کے لیے ضد کریں، اگر وہ لوگ آپ کی سمجھ سے باہر ہیں تو بچوں کو پیار اور دلیل سے سمجھائیں۔ اگر ان کے معاملات حد سے بڑھے نہ ہوئے تو مان جائیں گے، لیکن اگر معاملات حد سے تجاوز کر گئے ہوں تو آپ مان جائیے گا۔ جس طرح آپ بچپن میں اپنے بچوں کی ہر خوشی کا لحاظ رکھتے آئے ہیں، اسی طرح نکاح کے معاملے میں بھی رکھیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کے بیٹا بیٹی نے آپ کے خلاف مزاج کام کیا ہوگا، لیکن آپ ان کی خوشی کے لیے خاموش رہ گئے اور انہیں دعائیں دے کر اپنا دل صاف کر لیا۔ اسی طرح نکاح کے معاملے میں بھی ان کی پسند کا لحاظ کریں اور انہیں دعائے خیر میں نواز کر چپ ہو جائیں۔ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ علامہ قاری لقمان شاہی صاحب فرماتے ہیں، عورت کی محبت۔ میرے پاس ایک افسردہ اداس شخص تعویذات کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے پسند کی شادی کی تھی لیکن میری اہلیہ نے زبردستی طلاق لے لی۔
حالانکہ اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا پکا وعدہ کیا تھا اور قسمیں بھی کھائی تھی۔ اب میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میرا کوئی حل نکالے۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا حل نکالتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری بات سن لیں۔ حضرت عاتقہ بنت زید کا نکاح حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق سے ہوا تھا۔ آپ ان سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کی جدائی بالکل برداشت نہ کرتے۔ اسی وجہ سے جب بعض جنگوں میں شریک نہ ہو سکے تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ آپ نے والد کی اطاعت میں نہ چاہتے ہوئے بھی طلاق رجعی تو دے دی، لیکن شدت محبت میں اشعار پڑھتے رہے۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، وہ کہہ رہے تھے، اے عاتقہ، میں تجھے اس وقت تک نہیں بھولوں گا جب تک مشرق سے روشنی نکلتی رہے گی اور طوق دار قمری ایک پرندہ کوکو کرتی رہے گی۔ اے عاتقہ، ہر دن رات میرا دل تجھے یاد کرتا ہے، ان جذبات کی وجہ سے جو میرے اندر چھپے ہیں۔ یہ اشعار سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے فرمایا، طلاق سے رجوع کر لو۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت عاتقہ نے ان کا مرثیہ کہا، جس کا ایک شعر یہ تھا، جس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میری آنکھیں آپ پر ہمیشہ روئیں گی اور میرا بدن غبار آلود رہے گا۔ پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عاتقہ کو پیغام نکاح بھیجا، جسے آپ نے قبول کر لیا۔ ولیمے پر حضرت علی بھی موجود تھے اور آپ کہنے لگے کہ امیر المومنین، اجازت دے، میں عاتقہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر آپ نے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر کہا، اے اپنی جان کی دشمن، تیرا یہ قول کہاں گیا کہ اے عبداللہ، میں نے قسم کھائی ہے کہ میری آنکھیں آپ پر ہمیشہ روئیں گی اور میرا بدن غبار آلود رہے گا۔ یہ سن کر حضرت عاتقہ رو پڑی۔ سیدنا عمر کہنے لگے، اے ابو الحسن، آپ کو یہ بات دہرانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ساری عورتیں اسی طرح کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سبق ہے۔ عورت کے بہتے آنسو اور محبت بھرے الفاظ پر بہت زیادہ اعتماد کرنے کے بجائے عقل و سمجھ سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ دانا کسے کہتے ہیں؟ کھانا جب ہضم نہ ہو جائے اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ دوست سے جب تک قرض نہ مانگ لے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور عورت کے مرنے سے پہلے تعریف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کھانا ہضم ہونے سے پہلے پیٹ اور معدہ بھی خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے قابل تعریف اسی وقت ہوگا جب ہضم ہو جائے۔ اور باتوں باتوں میں دوستی کے دعوے پر ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن جب دوست سے قرض مانگا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا مخلص ہے۔ اور عورت زندگی میں کسی موڑ پر بھی وفا بدل سکتی ہے، اس لیے مرنے سے پہلے تعریف و توصیف سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کی ایک تعداد عورتوں کی ڈسی ہوئی ہے، اللہ پاک ان کے حال پر رحم فرمائے۔ بے انتہا محبت صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، باقی سب محبتیں جھوٹی ہیں۔ جو محبت عشق مزاجی میں جکڑا گیا حقیقت میں محشر میں پکڑا گیا۔ محبت اور عشق کا معنی و مفہوم۔ محبت کی تعریف کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ارادۃ ما تراہ
او تطننا، یعنی اس چیز کی خواہش کرنا جسے تو اپنے لیے اچھا اور بہتر گمان کرتا ہے۔ تعریف میں لفظ خواہش وش پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ محبت دراصل ہمارے دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، کیونکہ جب دل کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ اس کے حصول کے لیے بے تابی کا اظہار کرتا ہے اور انسان سے بار بار اس کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہی مطالبہ خواہش کہلاتا ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کے کسی پسندیدہ شے یعنی چیز کی جانب مائل ہو جانے کا نام محبت ہے۔ اور عشق کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، العشق فرط الحب، یعنی محبت میں حد سے تجاوز کرنا عشق ہے۔ معلوم ہوا کہ جب دل کسی کی جانب مائل ہونے میں حد سے تجاوز کر جائیں تو اس میلان کو عشق کہتے ہیں۔ مذکورہ امور کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب تک دل کسی کی طرف مائل ہونے میں حد سے تجاوز نہ کرے تو یہ اتنا مائلن محبت کہلاتا ہے، اور جب اس مائلن و کشش میں شدت پیدا ہو جائے تو اسے عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر محبت کی دو قسم بیان کریں گے۔ نمبر 1 محبت یعنی عشق حقیقی، نمبر 2 محبت عشق مزاجی۔ محبت حقیقی یہ صرف اللہ جل جلالہ و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کسی سے کہ یہ کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے تعلق سے خود ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سیرت الجنان میں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی حقیقی زندگی ہوتی ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سر با سجود ہونا، یاد الہی میں رونا، رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام اور گرمیوں کے لمبے دنوں کے روزے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اس کی خاطر دشمنی رکھنا، اس کی خاطر کسی کو کچھ دینا، اس کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت پر صبر، ہر حال میں خدا پر توکل اور ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل ہے اور اس کے تقاضے بھی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں تجھ ہی سے تیری محبت اور تیرے محبوبوں کی محبت اور ایسے عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ یا اللہ، اپنی محبت کو مجھے میری جان اور میرے اہل دھندے پانی سے زیادہ محبوب کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے یا ان کے بارے میں کوئی واقعہ سناتے تو فرماتے داؤد علیہ السلام سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ یہ حدیث صحیح السند ہے۔
المستدرک مترجم جلد 3 صفحہ نمبر 773۔ اللہ باقی انشاءاللہ 7ویں پوسٹ میں آپ کو باقی بیان سماعت کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔